النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی اب تک 122 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج 123ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نجات کا مدار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ جو شخص برا عمل کرے گا یجز بہ، اسے سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ، اور وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی ولی نہ پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا نجات کا مدار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کا مدار جو ہے وہ فقط امیدوں پر نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، چند دن ہمیں جہنم کی آگ جلائے گی، پھر ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے، یہ کہتے تھے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ نجات کا مدار جو ہے تمہاری ان جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے۔ اے کافروں، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے، اور اے یہودیوں اور نصرانیوں نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے، بلکہ قیامت کے دن تو نجات وہی پائے گا جس نے اچھا عمل کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برا عمل کرے گا تو اسے سزا ملے گی قیامت کے دن، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور مسلمانوں سے بھی گویا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صرف امیدوں پر جو ہے وہ مت جینا، یاد رکھنا جو نیک عمل کرو گے اسی کا بدلہ پاؤ گے، اگر نیک عمل نہیں کیے تو پھر سزا ملے گی، یہ کہا جا رہا ہے کہ نجات کا مدار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ یہود و نصارہ کی جھوٹی امیدوں پر ہے، بلکہ جو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن پائے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ برائی کر کے گیا ہے تو اپنا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں پائے گا اللہ کے سوا۔ تو مدد کرنے والا، وہاں نجات دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نجات اسے عطا فرمائے گا جس نے اچھے کام کیے ہوں گے، یہ فرمایا گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا جو نیک اعمال کرے، من ذکرین وہ مرد ہو یا عورت، من ذکرین و انثیٰ وہ مرد ہو، او انثیٰ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان کے ساتھ تل بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں، اور نیک عمل اس حال میں کریں کہ وہ مسلمان بھی ہوں، تو اگر نیک عمل کر کے دنیا سے آدمی گیا ہے اور ایمان کے ساتھ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں اس کے اعتبار سے انہیں بدلہ دیا جائے گا، تل بھر بھی ان کے ساتھ برا نہیں کیا جائے گا، تل کے برابر بھی ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں فرمائے گا۔ لیکن شرط لگا دی کہ نیک اعمال کارگر اسی کے ہوں گے جو ایمان والا ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو کتنی نیکیاں ہوں وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ جیسے کوئی آدمی ہے، اس نے زمین کو ہموار کیا، زمین کو، اور اس میں پانی دیا، گھاس وغیرہ ساری چیزوں سے زمین کو صاف کر دیا بالکل، اور اس کی حفاظت کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا، رات بھر اس کی نگرانی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے بیج نہیں ڈالا تو کیا کھیتی آئے گی؟ پھل نہیں آئے گا، اس لیے کہ بیج نہیں ہے، کتنا ہی محنت کر لئیے
کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر ایمان کا بیج انسان کے اندر نہیں ہے، ایمان کا تخم انسان کے اندر نہیں ہے، تو وہ کتنی نیکی کرے، کتنے اچھے کام کرے، اس کے باوجود یہ اچھے کام قیامت میں کوئی کام نہیں دیں گے، یہ نجات انسان کی نہیں کرا پائیں گے۔ پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان بعد میں عمل۔ نہ تو فقط ایمان کی وجہ سے فوراً جنت میں جائے گا آدمی، بلکہ کامیاب وہ ہے جو ایمان بھی لایا اور ایمان کے ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے، نماز روزہ جو چیزیں اس پر اللہ نے ضروری قرار دے دی ہیں وہ چیزیں بھی اس نے کی، تب وہ کامیاب ہوگا۔ تو ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان اگر انسان کا نکل گیا تو پھر کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی، کتنی نیکی کرے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ زبان کو آدمی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، خاص کر کے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں آدمی کو سوچ سمجھ کے زبان استعمال کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے زبان سے کہ جس کی وجہ سے دین سے میں خارج ہو جاؤں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ارے یہ زکوٰۃ وکات کچھ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے کھانے کمانے کے ذریعے بنا لیے، معاذ اللہ۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ کفر ہے یہ جملہ، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں فرض فرمائی۔ اب اگر کوئی زکوٰۃ کے تعلق سے اس طرح کا لفظ بولتا ہے تو کافر ہو جائے گا، ایمان گیا۔ اب کتنے ہی عمل کرتا رہے یہ عمل کامیاب نہیں ہوں گے۔ روزے کے تعلق سے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ میرے گھر تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، میں کیوں دن میں بھوکا رہوں؟ تو یہ روزہ کچھ نہیں ہے، خالی مولی بھوکا رہنا ہے۔ تو اس طرح کا جملہ معاذ اللہ اسلام کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے آدمی کے اندر سے۔ تو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ نماز کے لیے کسی نے کہا کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو جواب دینے والے نے کہہ دیا ارے تجھے ہی دیکھنا ہے کتنی نماز پڑھ لیا ہے، تو ہی چلے یہی جنت میں نہ جا رہا۔ یہ جملہ بھی کفری ہے، یعنی ایمان جانے کا خطرہ ہے اس جملے سے۔ نہیں آیا نماز پڑھنے تو اس طرح کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے کم از کم۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں لگتے ہیں لیکن یہ ایمان کو ہمارے دل سے نکال دیتے ہیں اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو خاص کر کے دین کے معاملے میں کبھی بھی آدمی کو جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ اپنی زبان سے نہ نکالے، ایمان ختم ہو جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر کتنی نیکیاں کرے بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں، ایسے ہی جو سن رہا ہے آدمی اسے بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ گانے وغیرہ سے بالکل بچنا چاہیے۔ بہت سے گانے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سنتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گانا کیسا ہے، اور آدمی گانا سنتے سنتے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے بہت سے گانے ایسے ہیں جو کفری ہیں۔ جیسے میں ایک دن نکل کے جا رہا تھا، ایک کارخانے میں گانا بج رہا تھا، اللہ نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ تھے اس میں۔ تو اللہ نے فرصت سے بنایا ہوگا، فرصت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ لفظ بولنا کفر ہے اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے میں نہ کوئی وقت لگتا ہے۔ تو فرصت کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقت نکالا ہوگا اللہ نے تجھے بنانے کے لیے، معاذ اللہ۔ تو آدمی اس گانے کو بھی سنتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں گانا سمجھ کے سن رہا ہے، لیکن یہ سنتے سنتے جیسے خوش ہوا، اسے مزہ آیا سننے میں، ایمان چلا گیا۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اولاً تو جو چیزیں ناجائز ہیں انہیں سننا ہی نہیں چاہیے، نہ سنے گا آدمی تو نہ اس بلا میں گرفتار ہوگا۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے آدمی کے پاس، ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ نیک اعمال اور ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر رتی برابر یا تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور فرمایا اور جو شخص یا اس سے بہتر دین کے اعتبار سے کون ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، برائیوں سے مکمل بچنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی پیروی کی، ہر باطل سے منہ موڑ کر،
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے چہرے کو مکمل اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے لیے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اور مرضی کے خلاف نہیں ہے، ہر عمل اس کا اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اسلام کے لیے کہ پروردگار جیسے تیرا حکم ہوگا ویسے میں عمل کروں گا۔ اب تو کہا جا رہا دین کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کی۔ ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ مکمل طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہے، یعنی کوئی بھی چیز حضور کے دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا دین ابراہیمی کی پیروی گویا حضور کے دین کی پیروی کرنی ہے، حضور کے دین کی پیروی گویا حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین اس لیے کہا گیا کہ چونکہ اہل عرب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے دین پر فخر کرتے تھے، تو انہیں مائل کرنے کے لیے خاص طور سے بار بار حضرت ابراہیم کی ملت کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کی۔ اور دوسری بات یہ بتائی اس میں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں اس کو جو تمام بارگاہوں سے منہ موڑ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف منہ کر لے، اور اس کی دوستی فقط یعنی گہرے دوست کو کہتے ہیں خلیل۔ عربی میں زبان میں خلیل کا معنی ہوتا ہے جگری دوست، تو اللہ تو جگر سے پاک ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابراہیم بہت محبوب، لیکن حضور نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ویسے ہی مجھے بھی خلیل بنایا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بھی بنایا۔ حضور خلیل بھی ہیں اور حبیب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کے آتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے جو مہمان ہوتے تھے وہ اللہ کے فرشتے ہوتے تھے، اور حضور جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو مہمان بنا کر اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ فرق ہے۔ ہاں، معراج میں ان کے ہاں مہمان بن کے فرشتے آتے ہیں، اور حضور کی شان وہ ہے کہ حضور خود مہمان بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وہ خلیل ہیں اور یہ حبیب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور حضور وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی رضا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا عظیم جو مراتب سارے انبیاء کو عطا فرمائے گئے، جو محبت انبیاء کرام سے تمام انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ان ساری محبتوں کو، ان سارے کمالات کو حضور کی ایک ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ ہاں، تو حضور کی ذات وہ ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ پڑھا میں نے کہ ایک مرتبہ اچھا یہ بکریاں چرانا انبیاء کرام کی سنت ہے، آپ نے سنا ہوگا بکریاں چرانا زیادہ تر انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے۔ تو کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک بار اگر کسی نے یہ کام کر لیا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی اور انبیاء کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں اپنی بکریوں کو چارہ دے رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا۔ دو طرح کی روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یعنی جو تراویح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ اس نے پڑھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی آواز آئی تو آپ دیوانے ہو گئے، اور آپ نے جو ہے تیزی سے بڑھ کے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا اے اللہ کے بندے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، تو نے میرے پروردگار کا نام لے دیا ہے، اور تیرا انداز بڑا پیارا ہے، ایک بار ذرا اور نام لے دے، ایک بار اور سنا دے انہی کلمات کو جو تو نے ابھی سنائے تھے۔
تو اس شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ دو گے کیا؟ سنا تو دوں گا میں، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا یہ جو بکریاں ہیں نا ساری، یہ آدھی تیرے نام کر دوں گا، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک بار سناتا ہوں۔ تو ایک بار اور جو ہے اس نے یہی اللہ اکبر کے کلمات، یہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ والی دعا ایک بار اور پڑھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اور دیوانے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے ایک بار اور سنا دے، ایک بار اور سنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بندے خدا نے پھر کہا کہ آپ کیا دو گے؟ کہا یہ آدھی بکریاں جو بچی ہیں یہ بھی تیرے نام کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آدھی بکریاں جو بچی تھی وہ بھی اسی کو دے دی۔ اس نے ایک بار پھر کہا اللہ اکبر، یہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیوانگی اور بڑھ گئی۔ جیسے جیسے بھائی یہ ہوتا نا، کسی آدمی جس سے محبت کرتا اس کا ذکر سنے گا تو اور زیادہ دیوانہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کو تو محبت کائنات میں، پوری کائنات میں اپنی ساری محبت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے تھے، اللہ سے بڑی محبت تھی، دیوانے ہو گئے اور زیادہ۔ کہا پھر آگے بڑھے، وہ بندہ جانے لگا، اس کا پھر ہاتھ پکڑ لیا، کہا اے بندے خدا ایک بار اور میرے رب کا نام سنا دے، میرے محبوب کا ذکر ایک بار اور سنا دے مجھے، اللہ اکبر۔ تو اس بندے خدا نے کہا کہ بکریاں تمہارے پاس تھی دینے کے لیے، وہ بھی میری ہو گئی ہیں، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے اگر میں اللہ کا ذکر اور تمہارے محبوب کا ذکر تمہارے سامنے کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے تیرے پاس بکریاں بہت ہو گئی ہیں، اب ان بکریوں کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے، ان بکریوں کو چرانے والا، چارہ دینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر تو ایک بار میرے محبوب کا نام، میرے محبوب کا ذکر اور سنا دے تو میں تیری بکریوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ، وہ جو شخص تھا وہ قریب آیا اور کہنے لگا تمہاری بکریاں تمہارے لیے، یہ بکریاں لینا مقصد نہیں تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر کرتا ہے اور کہتا میرا بندہ ابراہیم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں تیرا بندہ کہ اللہ کے یہ بندے ابراہیم کتنی محبت کرتے ہیں رب سے۔ اے ابراہیم تم نے انتہا کر دی اور تم واقعی اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہو اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تو اتنے حضرت ابراہیم اتنا پیار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کر ہمیں مزہ آ جانا چاہیے، مطلب لطف ملنا چاہیے، دلی اعتبار سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر، بھئی سب سے بڑا تو اللہ ہے، سب سے بڑا محبوب تو اللہ ہی ہے، سب سے زیادہ محبت تو اللہ کی محبت ہے، باقی تو سب اللہ کے بعد ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا میرے محبوب سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرنا، میرے محبوب سے محبت کرنا، میرے محبوب سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اس امت پر۔ ہاں تو اللہ کا ذکر سن کے خوش ہو جانا چاہیے، بہت خوش ہو جانا چاہیے۔ ہاں پورا انعام بھی لٹا دیا، سب کچھ دے دیا اللہ کی محبت میں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کبھی کبھی دیتے ہیں نا، سننے کی وجہ سے جو کچھ انعام وغیرہ دیا جاتا ہے وہ اس نیت سے اگر دیا جائے گا تو حضرت ابراہیم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ہاں خیر، تو ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر دین کے لحاظ سے کون جس نے مکمل طریقے سے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، ہر باطل سے منہ موڑ کر، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ حضور سے کہا جا رہا ہے اے محبوب یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی لوگوں نے یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں حضور سے پوچھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں حضور سے پوچھا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق، اے محبوب آپ فرما دو قل اللہ یفتیکم فیہن، اے محبوب آپ فرما دو کہ ان عورتوں کے متعلق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتویٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نہیں، خود اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔
کیا فتویٰ دیتا ہے؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے، فی یتامی النساء اللاتی، یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن، جنہیں تم میراث میں حصہ نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کرنے سے بھی بے رغبت ہوتے ہو، یعنی نکاح کرنے سے منہ پھیرتے ہو، والمستضعفین من الولدان، اور تم کمزور بچوں کو حق نہیں دیتے، وان تقوموا للیتامی، اور اے لوگو تم یتیموں کے متعلق انصاف سے کام لو، یتیموں کے لیے انصاف کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کچھ تم نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اس دور میں عورتوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا، ایسے یتیموں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے۔ یتیم جو لڑکیاں ہوتی تھیں، ایسا ہو جاتا تھا جیسے کوئی وارث مر گیا، ولی مر گیا اور وہ یتیم بچے رہ گئے، تو جو ان کی کفالت کرتا تو وہ یہ کرتا، اگر بچی خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کر لیتا اس سے، ہاں اس سے خود نکاح کر لیا کرتا تھا کہ اور اگر وہ مالدار ہوتی، خوبصورت نہیں ہوتی تو اس کا نکاح ہی نہیں کرتا، یعنی نہ اپنے آپ سے اس کا نکاح کرتا نہ کسی اور سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کسی اور سے اس کا نکاح کر دیا تو اس کے مال پر جو ہے وہ دوسروں کو، اس کا مال دوسروں کو چلا جائے گا، اس لیے نکاح ہی نہیں کرتا۔ اور اگر وہ خوبصورت بھی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ مالدار بھی نہیں ہوتی تو پھر ایسا کرتا کہ کسی ایسی بلا وجہ کسی جگہ اس کا نکاح کر دیتا، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بس یہ سوچتے کہ کیسے جو ہے یتیموں کے مال پر قبضہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور میراث کے متعلق اور آیات کریمہ نازل فرمائی اور بتایا کہ اے لوگو، عورتوں کے متعلق تم پر جو ان کا حق ہے اسے ادا کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ جو یتیموں کے حقوق پیچھے بیان ہوئے ہیں وہ پوری آیت کریمہ، بہت سی آیت کریمہ گزری ہیں، یتیموں کے متعلق جو اللہ نے حکم دیا ان کے حقوق ادا کرو، یعنی یتیموں کا خیال رکھو، اگر تمہاری پرورش میں ہے تب بھی خیال رکھو، تمہاری پرورش میں نہیں ہے تب بھی خیال رکھو ان کا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آئے، کہا کہ حضور میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل کیسے نرم ہو، میرے تو کبھی مطلب یہ تھا کہنے کا میرے کبھی آنسو بھی نہیں نکلتے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے، بالکل پتھر بن چکا ہے، کیسے نرم ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسے دلاسا دو، اسے تسلی دو، اس پر اپنا خرچ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل بھی نرم فرما دے گا اور تمہیں برکت فرمائے گا۔ تو بہت یتیموں کے متعلق بہت سی حدیثیں آئیں اور قرآن میں آیات کریمہ بھی نازل ہوئیں کہ ان کا خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے متعلق، میراث میں جو ان کا حصہ ہے وہ حصہ ادا کرو۔ آج کل عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، شادی میں آپ کتنا بھی خرچ کر دیں، 10 لاکھ کا جہیز دے دیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں چلنے والا۔ لڑکی کا آپ کی زمین میں، جائیداد میں جیسے لڑکے کا حصہ ہوتا ہے ویسے لڑکی کا حصہ ہوتا ہے، بس لڑکی کا حصہ آدھا ہے، لڑکے کا حصہ ڈبل ہے، لڑکی کا حصہ سنگل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کو شوہر کے ہاں جا کے مل جاتا ہے، ایک حصہ اسے وہاں مل جاتا ہے، تو دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر ملے گا۔ یہ آپ کو دینا ہے، جہیز آپ دیں نہ دیں یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے جہیز دینا، آپ بالکل نہ دیں جہیز، لیکن جو آپ کی جائیداد میں لڑکوں کو حصہ ملتا، بھائی یہ لڑکیاں بھی تو آپ کی اولاد ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں بھی آپ ہی کی اولاد اور لڑکے بھی آپ کی اولاد، لڑکیوں کو جائیداد میں بالکل حصہ نہیں اور لڑکوں کو پورا دے دیا جائے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ عقل بھی کہتی ہے اس بات کو کہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے بھی یہی حکم دیا کہ لڑکیوں کو میراث میں حصہ دو، اگر تم نے میراث میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہے، یعنی ایک پیسے میں 400 نیکیاں، اس حساب سے آپ کو دینا ہے جو بھی اس کا آپ کے پاس بنتا ہے۔ قیامت کے دن وہ لڑکی حساب مانگے گی آپ سے، اس لیے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی میراث میں جو ان کا بنتا ہے آدھا حصہ وہ دو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لڑکیوں کا بھی میراث میں حصہ ہے۔ جہیز کی جگہ آپ جہیز نہ دے کے آپ میراث میں حصہ دینے لگیں، جہیز کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا آٹومیٹک، اور جو شریعت میں اسلام لڑکیوں کا حق ہے وہ بھی دے دیا جائے گا، گناہ سے بھی بچ گئے اور جہیز کی لعنت سے بھی بچ گئے آپ۔ تو جہیز نہ دیں آپ، اس کی جگہ آپ جو ہے وہ حصہ دے دیں، یہ سب سے بہتر۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔